اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم اس کائنات کے اندر کہاں پہ ہیں، یعنی ہمارا گھر، ہماری زمین کائنات کے کس حصے میں موجود ہے، یا ہمیں کسی خلائی مخلوق کو اپنا ایڈریس بتانا پڑے تو وہ ایڈریس کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جاننا ہمارے لیے انتہائی دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ جواب انتہائی سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا نام ہے شان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فزکس چینل۔ اپنے وجود یا اپنے گھر کے ایڈریس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ ہے ہماری یونیورس یا ہماری کائنات، جس کے اندر ہماری زمین، سولر سسٹم اور یہ چاند ستارے سارا کچھ موجود ہے۔ تو سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ہماری کائنات کا آغاز 13.78 ارب سال پہلے ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا تھا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، اور اپنے آغاز کے بعد سے یعنی بگ بینگ کے بعد سے یہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اور آج اس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار موجود نہیں، یعنی کسی طریقے سے ہم اس کائنات کے آخری کونے کو دیکھنے، سمجھنے یا آبزرو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ کائنات اتنی وسعت اختیار کر چکی ہے، اور ہم اس بات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یا ہماری زمین اس کائنات کے کس جانب ہیں، کس سمت میں ہیں، کس ایج پہ، کس کونے پہ ہیں، کیونکہ ہمیں کائنات کی حدوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن جس کائنات کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، جو آبزرویبل یونیورس ہے، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ 93 ارب نوری سال تک وسیع ہے، یعنی جس کائنات کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں اس کی ٹوٹل لمبائی یا چوڑائی کا اندازہ 93 ارب نوری سال لگایا جاتا ہے۔ اور ایک نوری سال سے آپ ضرور واقف ہوں گے کہ یہ وہ فاصلہ ہے جتنا روشنی ایک سال تک سفر کرنے کے دوران طے کرتی ہے، اور ہم اس آبزرویبل یونیورس کے بالکل سینٹر میں ہیں، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد موجود کائنات کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس آبزرویبل یونیورس کے اندر 100 ارب گلیکسیز یا کہکشائیں موجود ہیں، اور اس ہر ایک سنگل گلیکسی کے اندر آگے اربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں۔ اس اتنی بڑی اور وسیع و عریض یونیورس کے اندر اگر ہم مزید اپنے گھر کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے مزید قریب آئیں، نیکسٹ چیز جو سائنسدانوں نے آبزرو کی ہے اس کو لینیکیا سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ اس لینیکیا سپر کلسٹر کی چوڑائی کا اندازہ 520 ملین نوری سال لگایا جاتا ہے، اور اس کے اندر 1,00,000 گلیکسی گروپس موجود ہیں، یعنی 1,00,000 کہکشاؤں کے جھنڈ موجود ہیں اس سپر کلسٹر کے اندر۔ اس بڑے سپر کلسٹر سے مزید اگر ہم اپنے گھر کی جانب آئیں تو نیکسٹ چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کو ورگو سپر کلسٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ورگو سپر کلسٹر جو ہے اس کی چوڑائی کا اندازہ 100 ملین نوری سال لگایا گیا ہے، اور اس کے اندر 100 گلیکسی گروپس موجود ہیں، 100 کہکشاؤں کے جھرمٹ موجود ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ مزید اگر ہم ایک چھوٹی چیز کی طرف آئیں، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو ڈھونڈتے ہوئے مزید آگے جائیں، تو اگلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کو لوکل گروپ کہا جاتا ہے۔ اس لوکل گروپ کے اندر ہماری اپنی گلیکسی، ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے موجود ہے، اور ملکی وے گلیکسی کے علاوہ اس لوکل گروپ کے اندر ہماری ہمسائی گلیکسی انڈرومیڈا بھی شامل ہے۔ ان دو بڑی گلیکسیز کے علاوہ چھوٹے سائز کی 30 سے 50 دوسری گلیکسیز بھی اس لوکل گروپ کا حصہ ہیں۔ اس کو پہچانا کس طرح سے گیا ہے کہ اس کے اندر موجود جتنے بھی آبجیکٹس ہیں، جتنی بھی گلیکسیز یا سٹارز موجود ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے آبجیکٹس ایک دوسرے سے گریویٹیشنلی لنکڈ ہیں، گریویٹیشنلی کنیکٹڈ ہیں، ان کی گریوٹیز ایک دوسرے کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں، اور سائنسدانوں کے خیال کے مطابق ہماری یہ گلیکسیز ملکی وے اور انڈرومیڈا فیوچر میں کسی وقت اپنی گریوٹی کی وجہ سے آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ اس لوکل گروپ سے مزید اگر ہم اپنے گھر کی طرف چلے تو نیکسٹ چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ہماری کہکشاں یا ہماری گلیکسی ملکی وے۔ اس کا نام ملکی وے کیوں ہے؟ کیونکہ کسی اندھیری رات میں صاف آسمان پر جب ہم دیکھتے ہیں تو آسمان کے بالکل درمیان میں ہمیں ایک دھندلا سا ستاروں کا ایک جھرمٹ نظر آتا ہے، جو کہ آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک لمبی لائن کی طرح، ایک راستے کی طرح پھیلا ہے، اور اس دودھیا راستے کی وجہ سے ہماری گلیکسی کا نام جو ہے وہ ملکی وے پڑ گیا ہے۔ اور ہماری گلیکسی کے بارے میں سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ یہ 13 ارب سال پہلے وجود میں آ گئی تھی، یعنی کائنات کے آغاز کے بعد سے صرف 700 سے 800 کروڑ سالوں کے اندر یہ گلیکسی وجود میں آ چکی تھی، اور اس گلیکسی کے اندر 200 سے لے کے 400 ارب ستاروں کا اندازہ لگایا گیا ہے، یعنی یہ ایک بڑے سائز کی گلیکسی ہے، اور اس گلیکسی میں موجود یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے گلیکٹک سینٹر، اس گلیکسی کے سینٹر میں موجود بلیک ہول کے ارد گرد
ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ستارے جو ہیں وہ مختلف لائنوں کی شکل میں اس سینٹر کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ان لائنوں کو عام طور پر گلیکسی کی آرمز کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس ملکی وے گلیکسی کی چوڑائی کی بات کریں تو سائنسدانوں کے مطابق ملکی وے گلیکسی کی وڈتھ جو ہے وہ 1,00,000 نوری سال ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنی گلیکسی میں اپنی لوکیشن کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ اس گلیکسی کی ایک آرم جسے اورائن آرم کہا جاتا ہے اس کے اندر ہے۔ یہ اورائن آرم جو ہے وہ نسبتاً درمیانے سائز کی آرم ہے، جس کی چوڑائی کا اندازہ 3500 نوری سال لگایا جاتا ہے، اور اس اورائن آرم کو ملکی وے کے گلیکٹک سینٹر یعنی درمیان میں موجود بلیک ہول کے ارد گرد چکر لگانے میں 230 ملین سال لگ جاتے ہیں، اور یہ اورائن آرم اپنے گلیکٹک سینٹر سے 2700 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ کیونکہ ہم خود اس اورائن آرم کا حصہ ہیں تو رات کو صاف راتوں میں جب ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں تو جو ہمیں ملکی وے نظر آتی ہے وہ یہ اورائن آرم نہیں بلکہ اس کے سامنے موجود بڑے سائز کی آرم جسے سیگیٹیریس آرم کہتے ہیں وہ ہمیں صاف راتوں میں بڑی اچھی طرح نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس اورائن آرم میں مزید زوم کر کے مزید اندر اپنے گھر کی طرف جھانکیں تو وہاں پہ ہمیں ایک لوکل کیوٹی یا لوکل ببل نظر آتا ہے۔ یہ 1,000 نوری سال چوڑائی کا ایک ببل ہے جس کے اندر تقریباً 1,000 کے قریب ہی ستارے موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے ستارے جو ہیں وہ ملکی وے کے اندر ایک ہی ڈائریکشن میں ایک جیسی موومنٹ کر رہے ہیں، ایک جیسی موشن کر رہے ہیں۔ اس لیے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ سارے ستارے ایکچولی اکٹھے ایک ہی وقت میں وجود میں آئے تھے، جو کہ اس لوکل ببل یا لوکل کیوٹی کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد اس ببل کے اندر اگر ہم مزید زوم کر کے اپنے گھر کی طرف اپنی زمین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اگلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ لوکل انٹرسٹیلر کلاؤڈ ہے۔ یہ لوکل انٹرسٹیلر کلاؤڈ جو ہے وہ 30 نوری سال چوڑائی کا ایک ایسا حصہ ہے خلا کا جس کے اندر ہائیڈروجن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ باقی کی ارد گرد کی کائنات کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس لوکل انٹرسٹیلر کلاؤڈ کے اندر ہمارا سولر سسٹم موجود ہے، اور سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اس کلاؤڈ کے اندر سے گزرنے میں ہمارے سولر سسٹم کو 40,000 سال لگیں گے۔ اس لوکل کلاؤڈ کے اندر مزید اگر ہم زوم کر کے اپنی زمین کی طرف چلیں تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ اورٹ کلاؤڈ ہے۔ اورٹ کلاؤڈ جو ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کے ارد گرد موجود ایک گول سفیر ہے، ایک گول سفیریکل ببل ہے جو کہ ایکچولی آئسی آبجیکٹس برف سے بنے آبجیکٹ سے بنا ہے، جس نے ہمارے سولر سسٹم کو تمام اطراف سے بالکل فٹ بال کی طرح گھیر رکھا ہے۔ ہمارا سولر سسٹم ایکچولی ایک پلین میں ہے، ایک ڈسک کی طرح ہے جس کے سینٹر میں ہمارا سورج ہے، اور اس کے ارد گرد ایک ڈسک میں ایک پلین میں ہی 8 سیارے اس سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن یہ اورٹ کلاؤڈ جو ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کے چاروں اطراف تمام اطراف میں ایک سفیریکل شیپ میں ایک فٹ بال کی طرح اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور جب بھی ہم رات کو آسمان پہ کچھ بھی دیکھتے ہیں تو ایکچولی ہم اس اورٹ کلاؤڈ کے اندر سے باہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس اورٹ کلاؤڈ کے اندر مزید اگر ہم فوکس کر کے اپنا گھر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے ہمارا سولر سسٹم۔ ہمارا سولر سسٹم جس کی بنیادی اکائی یا جس کی بنیاد ہمارے سورج کے اوپر ہے، اور ہمارا سورج جو ہے وہ ایک ایوریج سائز کا درمیانے سائز کا ستارہ ہے، اور اس کی عمر کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ آج سے 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ اس ستارے کے گرد جسے ہم اپنا سورج کہتے ہیں 8 پلینٹس آربٹ کر رہے ہیں۔ ان پلینٹس کے اندر ہمارا گھر یعنی ہماری زمین تیسرے نمبر کا پلینٹ ہے، یعنی جو سورج کے ارد گرد پہلے 2 سیارے ہیں ان کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارا سیارہ یعنی زمین ہے، اور ہماری زمین کی ایج جو ہے وہ بھی سورج کے ایکول یعنی 4.5 ارب سال 4.5 ارب سال اندازہ لگائی گئی ہے۔ اور یہ سیارہ جسے زمین کہا جاتا ہے یہ سولر سسٹم میں بلکہ ساری کائنات میں ایک واحد سیارہ سمجھا جاتا ہے جو لائف کو سپورٹ کرتا ہے، زندگی کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے، جس کے اوپر انتہائی دلکش رونقیں اور زندگی کی مختلف قسمیں موجود ہیں جن میں پودے، جانور، انسان شامل ہیں۔ اور ہماری زمین کا ہمارے سورج سے فاصلہ جو ہے وہ انتہائی نپا تلا رکھا گیا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ سرد بھی نہیں اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں، اور اس کی روٹیشن سورج کے گرد اور اپنے محور کے گرد اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر مختلف موسم بدلتے رہتے ہیں،
جو زندگی کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتے رہتے ہیں۔ اس سیارے کو سورج کے گرد چکر لگانے میں 365 دن لگ جاتے ہیں، اور ان 365 دنوں میں یہ سورج کے گرد گھومتے ہوئے 92 ملین مائلز کا سفر طے کر لیتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔